وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جاتی ہے، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اس وقت آپ کی قوم ہنسی کرتی ہے، مذاق اڑاتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، اے مشرکین مکہ، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے، جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں پر لفظ ماں ہے، اور مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ اے مشرکوں، جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ آیت اصل میں آئی ہے بتوں کی مذمت میں۔ ایک مشرک جو تھا اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس آیت کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی، اور کہنے لگا اس کا معنی یہ ہے کہ اے مشرکو، جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں جن کی سے مراد تھے بت، اور انہوں نے کہا کہ اے مشرکوں، تم میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کی پوجا کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، اور قرآن تو کہتا ہے کہ اے مشرکوں، جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کا ایندھن ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر اور فرشتے جن کی پوجا مشرکین کرتے ہیں تو سارے ہی جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جب مثال اس نے بیان کی تو سارے مشرکین بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہہ کے مار مار کے ہنسنے لگے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جو آیت ہے یہ تو بتوں کی مذمت میں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی اگر کوئی پوجا کرتا ہے، انہیں الہ سمجھتا ہے، تو اللہ کے نیک بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہے، جو نیک ہیں، صالح ہیں، اولئک عنہا مبعدون، یہی لوگ ہیں جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ حالانکہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی اس میں لفظ ماں ہے، اور عرب کے اصول کے مطابق بھی ماں جو ہے بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے، پتھروں کے لیے، درختوں کے لیے۔ تو جس لکڑی اور پتھر کے بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ مراد تھے کہ ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ جہنم میں جائیں گے، جہنم کے ایندھن ہے۔ تو یہاں پہ لفظ ماں ہے، اور ماں جو ہے یہ بے جان چیزوں کے لیے ہے، یہ عرب کے لوگ جانتے تھے، مگر جب آدمی ضد پر آ جائے تو وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے کہ جاننے کے باوجود وہ انجان بن جاتا ہے۔ وقالوا، اور وہ بولے، آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ مطلب یہ تھا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں، تو اگر معاذ اللہ وہ جہنم میں ہوئے تو ہمارے معبود یعنی بت بھی ہوا کریں، کچھ پرواہ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ضربوہ لک الا جدلا، اور یہ آپ کے لیے جب بھی مثال بیان کرتے ہیں تو لڑنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے کرتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، یہ تو لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ قوم ہی جھگڑالو ہے۔ تو آدمی بحث تو اس سے کرے جو سمجھنا چاہے، جو جھگڑنا چاہے اس سے تو بحث کر کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، انہیں مقام و مرتبہ دیا، انہیں طاقت و قدرت دی، لیکن وہ خدا نہیں ہے، اور یہ جہنم کی آگ میں ہرگز نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی شفاعت کے صدقے میں کتنے لوگ جنت میں جائیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے مثال اور نمونہ بنایا۔ آپ کی تعلیمات بنی اسرائیل کے لیے روشن
اور منور کرنے والی ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے. یعنی اے اہل مکہ، اگر ہم چاہتے تو تمہیں ہلاک کر دیتے اور تمہاری جگہ فرشتے زمین میں بساتے جو ہماری عبادت اور اطاعت کرتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں. یہ اٹھا لیے گئے ہیں، اب قرب قیامت میں آئیں گے. یہ اس بات کی نشانی ہوں گے کہ اب قیامت آنے والی ہے. فَلَا تَمْتَغُنَّ بِهَا. بس اس قیامت کے بارے میں شک نہ کرنا. وَاتَّبِعُونَ. اور میری پیروی کرنا. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ. اور ہرگز تمہیں شیطان سیدھے راستے سے نہ روکے. یہ تمہارا دوست نہیں جو تمہیں غلط مشورے دے رہا ہے، یہ تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان انسان کو کیسے تباہ کرتا ہے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا. مختصراً اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 بھائی تھے. وہ جہاد کے لیے جانے لگے تو انہوں نے ایک عابد شخص سے کہا جو اس شہر کا سب سے نیک اور پرہیزگار تھا. اس سے کہا ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہماری بہن کہاں رہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی قابل اعتبار شخص نہیں ہے. تو اس نے کہا بھائی تم تینوں پہ جانا کیا ضروری ہے، ایک رک جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ہمارے امیر نے جہاد کا حکم دیا ہے، جرنیل کی طرف سے ہمیں جہاد کا حکم ہے، تو ہمیں جہاد میں تو جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میں کام نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر اگر ہم بہن کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور کچھ اسے تکلیف ہوئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کل بروز قیامت ہم آپ سے پوچھیں گے. اب یہاں پر شیطان نے وار کر دیا. عابد کو سوچنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر کیا ہے، میں خود رسک کیوں لوں. لیکن شیطان نے اس پر وار کیا اور کہا ایسی عبادت کس کام کی، زیادہ صوفی بننے کی ضرورت نہیں، سامنے تیرا مکان خالی ہے. اس نے کہا یہ بات درست ہے. اس نے کہا کہ وہ سامنے مکان پر تم اپنی بہن کو رکھ دو. اب جب کھانے کا وقت ہوتا تو وہ اپنا دروازہ کھول دیتا اور اپنے دروازے کے سامنے وہ کھانا رکھ کر دروازہ بند کر دیتا. وہ خاتون آتی اور وہ کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں جا کر اپنے گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیتی. شیطان پھر آ گیا اور کہنے لگا کہ ایسی عبادت کس کام کی ہے، ایسی احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ گلی کے اندر یہ خاتون نکلتی ہے، کوئی اسے نقصان پہنچا دے تو اس نے کہا یہ بات تو ہے. تو اس نے خاتون سے کہا کہ اب آپ باہر نہ نکلا کریں، میں کھانا آپ کے دروازے پہ رکھ دوں گا. وہ کھانا اس کے دروازے پہ رکھنے لگا. یہ اس واقعے سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو پہلے کہتے ہیں یہ تو ہم اس کو بہن سمجھتے ہیں، یہ تو اس کو ماں سمجھ کر دوستی کر رہے ہیں، یہ تو ہماری دوستی بڑی پاکیزہ ہے، اور پھر آہستہ آہستہ شیطان انہیں تباہ کر دیتا ہے. اب شیطان نے کچھ عرصے کے بعد کہا ارے نادان، یہ بھی کوئی عبادت ہے اور یہ بھی کوئی اللہ سے محبت ہے کہ ایک عورت جس کا کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ تو وحشت اور تنہائی میں مر جائے گی. تو احتیاط کر، مگر دروازے کے باہر بیٹھ کر اس سے بات کر لیا کر. اس نے کہا یہ بات تو صحیح. اب شیطان اسے نظر نہیں آتا تھا، اسے مشورہ دیتا تھا، خیالات آتے تھے. اس نے دروازے کے باہر بیٹھ کر، اس کے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا، پاکیزگی کا تصور، اپنی بہن سمجھ کے وہ باہر دروازے سے بیٹھ کر باتیں کرتا. پھر آہستہ آہستہ وہ اندر جانے لگا اور پھر جو نہ ہونے کا تھا وہ ہو گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی. شیطان نے اس سے کہا کہ اب تو تباہ ہو گیا. تو اس نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا، اس عورت کو بھی قتل کر دیا. اور پھر اپنے مصلے کے نیچے اس نے گڑھا کھودا اور انہیں دفن کر کے اس پر اس نے مٹی ڈالی اور توبہ توبہ کرنے لگا
کیونکہ یہ کوئی برا آدمی نہیں تھا، اس کے ذہن میں کبھی تصور بھی نہیں تھا، بہت نیک آدمی تھا، مگر شیطان نے ایک لمحے کے لیے اس کو گمراہ کر دیا اور یہ اس کی باتوں میں آ گیا اور تباہ ہو گیا۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے بات کرنے سے منع فرمایا، ان کی طرف دیکھنے سے منع کیا، ان سے ہاتھ ملانے سے منع کیا، ان سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے منع کیا۔ فرمایا جب مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ان میں ضرور موجود ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اور انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کوئی برا آدمی نہیں تھا، لیکن شیطان نے اس سے برائی کروا لی۔ اب یہ توبہ کرے، استغفار پڑھے۔ اس کے بھائی آئے، بڑا رویا اور کہا کہ میں نے تو بڑی کوشش کی، وہ بیمار ہو گئی، بڑا علاج کروایا مگر وہ مر گئی ہے۔ اور اس نے قبرستان میں جا کر ایک قبر دکھا دی اور کہا یہ جو ہے یہ اس کی قبر ہے، یہ مر گئی۔ انہوں نے کہا چلو اللہ کی رضا پر راضی ہیں، جو ہوا خیر۔ اب وہ اتنا نیک آدمی تھا کہ اس کے بارے میں کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو یہ تینوں بھائی سوئے، اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا، پہلے میرا خواب سنو۔ تیسرے نے کہا نہیں تم پہلے میرا خواب سنو۔ تو پھر ایک نے خواب سنایا، کہا ایک شخص آیا، شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا، نیک صالح بن کر آیا اور کہنے لگا میں تمہیں سچی بات بتاؤں، تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، اور یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے مصلے کے پاس جو زمین ہے اس کو کھودو۔ اس زمانے میں تو کچی زمینیں ہوتی تھی، تو اس کے حجرے میں جا کر اس کی زمین کو کھودو، تمہیں وہاں پر تمہاری بہن کی لاش بھی ملے گی اور اس کے بیٹے کی لاش بھی ملے گی۔ تینوں نے کہا ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، لیکن دو کہنے لگے کہ یہ شیطان کا وار ہوگا، توبہ کرو استغفر اللہ اور سو جاؤ۔ تیسرے نے کہا کہ میں کھود کر ضرور دیکھوں گا، کیونکہ تینوں کو یہی خواب آیا ہے۔ اب انہوں نے اس عابد سے کہا کہ ہمیں آپ پر شک ہے۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی مجھ پہ شک کرتے ہو؟ کہا بھئی ہمیں آپ ہماری تشفی کروائیں، یہ مصلی کی جگہ پر ہمیں کھودنا ہے اور آپ ہمیں کھودنے دیں، اگر آپ سچے ہیں۔ یہ خاموش ہو گیا، انہوں نے کھودنا شروع کیا تو یہ سارا معاملہ کھل گیا۔ انہوں نے کیس دائر کیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے اسے سرے عام بازاروں میں گھسیٹنے کا حکم دیا، اس کے منہ کالا کیا گیا اور اسے بازاروں میں گھسیٹا گیا کہ یہ عبادت کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ حالانکہ کوئی برا آدمی نہیں تھا، لیکن وقتی طور پہ شیطان نے بہکا دیا اور اس کے مکان کو بادشاہ نے ڈھا دیا اور اس کو پھانسی کا حکم دیا گیا۔ پھانسی کے تختے پر موجود تھا، شیطان اس کے سامنے آ گیا اور کہا معلوم ہے کہ پھانسی کے تختے تک یہاں تک تجھے پہنچانے والا کون ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ شیطان نے کہا میں ہوں، دیکھ میں کتنا پاورفل ہوں، میری طاقت کا اندازہ لگا لیا؟ تو اس نے کہا یہ بات تو ہے۔ کہا اب بھی میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا تو مجھے خدا سمجھ کے سجدہ کر دے۔ اس نے کہا میرا تو گلا پھانسی کے تختے پر پھانسی کے پھندے میں ہے، میں تجھے سجدہ کیسے کروں؟ تو کہا سجدے کی نیت سے تو اپنے مجھے خدا سمجھ کر اپنے سر کو تھوڑا نیچے کر دے۔ تو اس نے کہا کیا تم مجھے چھڑا لے گا؟ کہا ہاں چھڑا لوں گا۔ تو گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، تو ایمان ایسا کمزور تھا کہ اس نے خدا سمجھ کے اپنے سر کو جھکایا اور پھانسی کا تختہ ہٹا دیا گیا اور یہ پھانسی کے پھندے پر لٹک گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ کہاں وہ شخص کہ جو ایک گناہ نہیں کرتا تھا، شیطان نے اسے کافر بنا دیا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احتیاط کا حکم دے رہے ہیں، اسلام جو پردے کا حکم دیتا ہے، اس میں ہمارے لیے عافیت ہے، پاکیزگی ہے اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت بھری باتیں لے کر آیا ہوں۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، میں اس لیے یہ باتیں لے کر آیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے واضح کروں ان باتوں کو جن باتوں کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔
فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری فرما برداری کرو، ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ، پس تم اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، فاختلف الاحزاب من بینہم، پس لوگ آپس میں مختلف ہو گئے، کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں مانی اور اکثر نے انکار کیا، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، ان کی بربادی ہے دردناک دن کے عذاب سے، یہ تباہ ہوں گے۔ هل ينظرون الا الساعة، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صرف قیامت کا۔ قیامت اور موت یہ اچانک آئے گی، موت قیامت صغریٰ ہے کہ مرنے پر قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، ان تأتیہم بغتۃ، یہ قیامت اچانک آئے گی، وہم لا یشعرون، اور اس حال میں قیامت آئے گی کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، انہیں توجہ بھی نہیں ہوگی۔ آج جن دوستوں کو لے لے کر ہم گھومتے ہیں، جن کی خاطر ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمام دوست کل بروز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، الا المتقین، مگر جو پرہیزگار ہیں، جو آپس میں دوستی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی دوستی کل بروز قیامت بھی قائم و دائم رہے گی۔